نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک مسئلے پر بات چل رہی تھی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام میں وراثت کے مسائل کیا ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو یقینی بات ہے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے مرتا ہے۔ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں کس کا کتنا حق ہے۔ اگر مرنے والا شوہر ہو، بیوی بچے موجود ہوں، بچوں میں لڑکے اور لڑکیاں ہوں، تو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بیوی کو اور اپنے بچوں کو کیا حق ملے گا؟ کیا کوئی ایک ہڑپ کر جائے یا جو مرضی آئے وہ لے لے؟ شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے؟ یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کے مسائل کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم الفرائض اس کو کہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ آدھا دین ہے۔ اسلام کا سارا علم ایک طرف اور وراثت کے مسائل کا علم ایک طرف۔ کہا کہ امت سب سے زیادہ اسی علم کو بھول جائے گی، یہاں تک بھول جائے گی باپ مر گیا ہے اور باپ کے ساری وراثت پر، ساری پراپرٹی پر، باپ کے چھوڑے ہوئے سارے مال پر کون قبضہ جماتا ہے؟ جو بڑا بیٹا ہوگا وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا، بہنوں کا محسن بن کے بیٹھے گا، اور چھوٹے بھائی اور بہن یہ سمجھیں گے گھر کا بڑا بیٹا یہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں، یہی کہاوت ہمارے معاشرے میں مشہور بھی ہے، کہا کہ بڑے بھائی نے ابا کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ بے شک سنبھالی ہے، سنبھالنا بھی چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ ذمہ داری کا سنبھالنا الگ ہے اور مال پر قبضہ جمانا الگ ہے، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ذمہ داری کو نبھانا الگ ہے، ماں کا حق اس نے ادا کیا، بہنوں کی شادیاں کی اور اپنے بھائیوں کو پڑھایا، یہ ذمہ داری ہے۔ باپ کے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ جما کے بیٹھنا تاکہ یہ الگ ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں شریعت نے ہماری بڑی رہبری کی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ایسا پاکیزہ دین دیا ہے، قیامت کی صبح تک میری اور آپ کی وہ رہبری کرتا ہے، قدم قدم پہ رہبری کرتا ہے۔ چاہے امت پر کیسی بھی حالات آ جائیں، اسلام ہمیں یہ صحیح رخ دکھاتا ہے۔ تو اس نازک مسئلے کو شریعت نے بڑے واضح انداز میں بتایا ہے، لہذا اسی کے تعلق سے بات چل رہی تھی، وراثت کے مسائل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اسلام میں پہلے حکم یہ تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کسی کو اندازہ یہ ہو بیماری کی بنیاد پر یا کسی نشانیوں کی بنیاد پر کہ اب میں زیادہ دن جینے والا نہیں ہوں، مجھے ایسی بیماریاں آ چکی ہیں، اب میں زیادہ جی نہیں سکوں گا، چند دن کا یا چند مہینوں کا، چند سالوں کا میں مہمان ہوں۔ ڈاکٹروں نے کسی کے بارے میں یوں کہہ دیا، یا اپنے طور پر آدمی مطمئن ہو گیا کہ اب میں زیادہ جی نہیں سکتا، تو ایسے موقع پر اس بندے کے ذمے یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت لکھتے ہیں۔ تو لہذا قرآن میں تین باتیں آتی ہیں، ایک ہے وصیت،
ایک ہے ہبہ، ایک ہے وراثت۔ یہ علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے وصیت، دوسرا ہے ہبہ یعنی گفٹ، اور تیسرا ہے وراثت۔ مرنے کے بعد جو مال چھوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وراثت، اس میں سب خاندان والوں کا حق ہوتا ہے۔ تو پہلا لفظ وصیت، وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت اسے کہتے ہیں اگر میں یوں سمجھوں کہ اب میرے موت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، یا مجھے اندازہ یہ ہوا میں چند دنوں کا مہمان ہوں، تو اس موقع پہ میں اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرتا ہوں یا رائٹنگ میں لکھ دیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے مال کا اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے۔ مثال کے طور پہ پہلے لوگ مسجدوں کو دیتے تھے، مدرسوں کو دیتے تھے، کہا کہ میرا گھر ہے، میری دکانیں ہیں، میری کھیتیاں ہیں، میرے جنگلات ہیں، چلو میرے کھیت میں سے اتنا حصہ فلاں مدرسے کے لیے، میرے 2-4 گھر ہیں، ایک گھر فلاں مسجد کے لیے۔ اس نے وصیت یہ کی میرے مرنے کے بعد یہ گھر، یہ زمین یا اتنا پیسہ فلاں کو دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ دوسرا ہے ہبہ، عطیہ، تحفہ، گفٹ اس کو کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی نے یوں طے کیا کہ میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دے، یا گھر لکھ کر دے دیا اس نے، یا اتنے لاکھ روپے اس نے اٹھا کے دے دیے، یا اتنی زمین اس نے لکھ کر دے دی دوسرے کو، تاکہ یہ ہے ہدیہ و تحفہ۔ پہلا ہے مرنے کے بعد کی وصیت، دوسرا ہے اپنی زندگی میں دینا، اور تیسرا وراثت۔ وراثت یہ ہے آدمی مرتا ہے، مرتے ہی خود بخود آٹومیٹک اس کی ساری پراپرٹی بٹ جاتی ہے، بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک قانون بتا دیا، یہ اسلامی قانون ہے، اس کو مسلم پرسنل لا جسے کہتے ہیں، ہمارا اسلامی لا ہے، اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تیسرا حصہ، آدمی مرتا ہے، مرتے ہی خود بخود اس کی وراثت بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں کس کا کتنا حصہ ہے، چھوڑے ہوئے مال میں سے، یہاں تک کہ اس نے ایک پین بھی چھوڑا ہے، 1 روپے کا بلہ بھی اس نے چھوڑا ہے، اس میں بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ ماں کو کتنا جائے گا، باپ کتنا جائے گا، بیٹا ہے تو اس کو کتنا ملے گا، بیٹی ہے تو کتنا ملے گا، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے تو ان کو کتنا، ان کو کتنا، یہ ساری وراثت تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ لہذا 3 باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوتی ہیں، 3 الفاظ، ایک وصیت یعنی مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یہ دینا ضروری ہے۔ اسی کا ذکر قرآن میں فرمایا، جب تمہیں موت کی نشانیاں ہوں تو تم وصیت کر دو کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے، وہ اتنا دینا چاہیے۔ اب وصیت کرے گا تو کتنا وصیت کرے گا؟ مثلاً اگر کوئی باپ ایسے ہے کہ جس کے پاس الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن بچوں نے بڑا تنگ کر دیا اس کو، بڑھاپے کی حالت میں در در کی باپ ٹھوکریں کھاتا رہا، کسی بچے نے سہارا نہیں دیا اس کو، بھوکا پیاسا مار دیا، رلاتے رلاتے اس کی آنکھوں کے آنکھوں سے ٹپکنے والا پانی تک سوکھ گیا۔ اب ایسی صورت میں کیا وہ باپ اپنی پراپرٹی بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا؟ وہ سوچے گا ہرگز نہیں ہے، ایک دمڑی نہیں چھوڑوں گا بچوں کے لیے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ بعض دفعہ ضد میں بات ایسے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب باپ کے پاس جتنا مال ہے، کیا وہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اپنے بعد والوں کے لیے کتنا چھوڑنا ہے، کتنا دینا ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اس مسئلے کو سمجھ کر یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہم پہ ایسے حالات آ جائیں، شریعت ایسے موقع پہ ہماری کیا رہبری کرتی؟
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے. اندازہ یہ ہوا پتہ نہیں میں اس بیماری میں مر جاؤں گا. انہوں نے وصیت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اندازہ یہ ہے کہ میں اس حالت میں مر جاؤں گا. حالانکہ اس بیماری میں مرے نہیں, اس کے بعد 30 پر 5 سال زندہ رہے. پھر وہ بدری صحابہ ہیں, بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے یہ صحابی ہیں, اور بدری صحابہ کے انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے مقدس لوگ شمار ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدس صحابہ میں ہم جس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا سن 2000 ہجری میں, آج سے 20 پر 3 سال پہلے, کہ جب بھی ملک پر حالات آتے تو وہاں دیوبند میں جب دعا ہوتی تھی, جیسے قرآن پڑھ کر دعا ہوتی ہے ایسی بدر کے 313 صحابہ کا نام لے کر دعا ہوتی ہے. یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ. اور حدیث میں ہے کہ جب بدری صحابہ کا 313 صحابہ کا نام لے کر اور اس کے بعد دعا کی جائے یا اللہ تیرے ان نیک بندوں کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے, تو حدیث کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے, ملک میں حالات بدلتے ہیں. اس وقت عراق اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی صدام حسین کی, ہمارا پڑھنے کا دور تھا. اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہمارے اساتذہ نے یہ دعائیں کروائی اور بدری صحابہ کا نام لے کر دعائیں ہوئی اس وقت. الغرض یہ کتابوں کی ترتیب ہے. تو وہ بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. بیماری کی حالت میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کی وصیت کرتا ہوں, میرا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ایسا نہیں چلے گا. فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال, میں آدھا مال دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں. فرمایا کہ میرا 1/3 مال, ایک حصہ میرے مال کا, یوں سمجھو کہ میرے اگر 90 لاکھ ہیں تو 30 لاکھ. حضور انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور میرے 90 لاکھ میرے پاس, مثال عرض کر رہا ہوں, 90 لاکھ میرے پاس پیسے, میں سب کا سب میں دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں. فرمایا حضور اس سے ڈبل 60 لاکھ دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں. کہا کہ ایک حصہ میرے مال کا. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے, کیا تم اپنے بعد اپنے گھر والوں کو بھیک مانگنے والا بنا دو گے؟ یہ ہے حضور کی فکر. دیکھیے کیا تم اپنے بعد اپنے گھر والوں کو, خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو سڑکوں پر کھڑا کر دو گے؟ یہ بھی زیادہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ایک حصہ اپنے مال کا, ایک حصہ اس کی وصیت تم کر سکتے ہو, اس سے زیادہ تم وصیت نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی عمر کے آخری حصے پہ پہنچ گئے یا اپنی بیماری کے اس مرحلے کو پہنچ گئے, جینے کی زیادہ امید نہیں ہے, لیکن آدمی اگر دیندار ہو, ایماندار ہو, اس کو فکر یہ ہوتی ہے چھوڑ کے کیوں جاؤں, اللہ کے راستے میں دے کے اپنے آخرت کا راستہ بنا لوں, اس نیت سے اگر وہ سارا مال دینا چاہے, اسلام کہتا ہے نہیں دے سکتے. کیونکہ جب تک تم صحت مند تھے, جوان تھے, شباب پر تھے, یہ پورا مال کا حق تم کو تھا. اب تم اس زندگی کے آخری حصے پر آ چکے ہو, اب اس مال میں تمہارے بچوں کا حق جڑ چکا ہے, اب تم پورا مال نہیں دے سکتے. ہاں ایک حصہ دے سکتے ہو, بقیہ حصہ سب اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے تمہیں جانا ہے, انہیں بھوکا پیاسا چھوڑنا نہیں ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میں 1/3 مال کی وصیت میں کرتا ہوں, میرا یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جو بتاتی ہے آدمی اگر اپنی زندگی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہے, یا صدقہ دینا چاہے, یا کسی نیک بندوں کو دینا چاہے, یا کسی مسجد مدرسے میں دینا چاہے, وہ کتنا دے سکتا ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رہے. مرنے کے بعد جو مال ہوگا اس کو وراثت کہتے ہیں, زندگی میں جو مال دے گا اس کو ہدیہ کہہ سکتے ہیں, گفٹ کہہ سکتے ہیں. تو جتنا اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے جو مال دے گا تو یہ ہدیہ ہے, یہ اس میں صرف ایک حصے کو دے سکتا ہے, پورا مال نہیں دے سکتا. وصیت بھی مال کے ایک حصے پر کر سکتا ہے, پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا. اب دوسرا مسئلہ,
باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا سارا مال ابھی ہے، ابھی میں عمر کے اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں، پتہ نہیں میرے بعد میرے بچے لڑیں گے بھیڑیں گے کوٹوں کے حوالے ہوں گے، چلو اپنی زندگی میں اس کو بانٹ دوں۔ بعض دفعہ باپ ایسے بھی سوچتا ہے۔ کیا اپنا سارا مال اپنی زندگی میں کوئی باپ بانٹ سکتا ہے، یا مرنے کے بعد ہی اس کو رکھ کے چھوڑ دے؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے، دونوں طریقے ہیں۔ زندگی میں بانٹ دے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں، زندگی کے بعد جو بٹواڑا ہوتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ یہ دو مسئلے ہیں۔ وراثت میں کسی کی بات نہیں چلے گی، باپ بھی نہیں کہہ سکتا بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، میرے بھائی کو اتنا، بہن کو اتنا، میری ماں کو اتنا، میرے باپ کو اتنا، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے نظام قدرت میں طے ہے کہ اس کو کتنا ملے گا، طے شدہ حصہ ہے۔ ہاں زندگی میں کچھ بانٹنا چاہے تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہی مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں سارا مال اپنے بچوں کو بانٹنا چاہے تو کیسے بانٹے گا؟ تو مال کی تقسیم 3 بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ایک ہے ضرورت، دوسری ہے خدمت، تیسری ہے دینداری۔ یہ 3 بنیادوں پر اپنی زندگی میں کوئی باپ اپنے بچوں کو مال تقسیم کرنا چاہے تقسیم کر سکتا ہے، 3 بنیادوں پر۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس بات کو نوٹ کیجئے، ورنہ تو اسی معاملے میں بچے ماں باپ سے نفرت کرنے لگے اور ماں باپ نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں دور کر لیا۔ زندگی میں ہی بچے ماں باپ کے دشمن بن گئے اور ماں باپ بچوں سے بدظن ہو گئے، یہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، یہاں تک کہنے لگے اس کو میں بیٹا کہتے ہوئے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ بعض دفعہ تو بیٹا یوں کہتا ہے میرا باپ تو ظالم ہے۔ یہ الفاظ کیوں نکل رہے ہیں؟ زندگی میں باپ نے اپنا بٹواڑا صحیح نہیں کیا، صحیح تقسیم اس نے نہیں کی۔ زندگی میں تقسیم کرنا ہو تو کیسے تقسیم کرنا ہے، مرنے کے بعد تقسیم کا طریقہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ زندگی میں باپ وراثت کو اپنے مال کو، وراثت نہیں اپنے مال کو بانٹتا ہے، 3 بنیادوں پر بانٹتا ہے۔ ایک ہے ضرورت، یاد رکھیے اس کو، ایک ہے ضرورت مند ہے، دوسرا ہے خدمت، اور تیسرا ہے دینداری۔ اب اس کو میں کچھ کھول کے واضح کروں۔ باپ نے یہ دیکھا میرے 4 بچے ہیں، یا 2 بچے 2 بچیاں ہیں، اور ان میں ایک بچہ تو ماشاءاللہ خوشحال ہے، اچھے گھرانے میں ہے، خوب کماتا بھی ہے، لیکن ایک بچہ بڑا کمزور ہے، خاص گھر بھی اس کا نہیں ہے، کمائی بھی اس کی اچھی خاصی نہیں ہے، یا چلو 2 بچے اچھی حالت میں ہیں لیکن ایک بچی بڑی کمزور ہے، جس گھرانے میں پہنچی ہے اس گھرانے کا حال بھی بڑا مشکل سے زندگی کا گزران ہو رہا ہے۔ تو اس مجبوری کو دیکھ کر باپ نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹے دیکھو تم 4 میں میری ایک بچی یا میرا ایک بیٹا بڑا کمزور ہے، میں تم سب سے عرض کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر کو یا میرے مال میں سے اتنا حصہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، کیا تم سب راضی ہو؟ اگر باپ نے اپنے بچوں کو رضامند کروا لیا اور اس ضرورت کی بنیاد پر، جو پہلی بات ہے جو ضرورت مند ہے، بھوکا پیاسا ہے، یا قرضوں کے حوالے ہو گیا ہے، یا بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے ضرورت، آپ اس کو اپنے طور پہ سوچ لیجئے، ضرورت جو شرعی ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر اگر باپ نے مال کو اس کے حوالے کر دیا۔ دوسرا خدمت، کسی بیٹے نے یا کسی بیٹی نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، اچھی حالت میں بھی، جس وقت کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت بھی اس بچے نے بڑی خدمت ماں باپ کی، تو باپ کا دل چاہتا ہے میرے 2-4 جو بچے تھے انہوں نے مجھے پوچھ کر بھی نہیں دیکھا، اس بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے، چلو اس خدمت کی بنیاد پر میں اس کو یہ دے دوں۔
یہ تیسری بنیاد دینداری پر، باپ نے یہ سوچا میرے 2-4 بچے تو ضرور ہیں، اگر فلاں کو دے دوں وہ عیاشی میں سارا مال برباد کر دے گا، پینے میں، جوا کھیلنے میں، مٹکا کھیلنے میں، پتہ نہیں کس کس حالت میں میری ساری خون پسینے کی محنت کو ضائع کر دے گا۔ لہذا ان میرے 2-4 بچوں میں ایک بچہ نمازی ہے، اعمال والا ہے، دیندار ہے، اللہ کا خوف تو اس کے پاس ہے، اگر یہ مال میں اس کے حوالے کروں گا میری محنت برباد نہیں ہوگی۔ لہذا بچے کی دینداری کو دیکھ کر باپ نے اپنا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو لہذا کوئی بھی باپ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرتا ہے تو 3 بنیادوں پر تقسیم کرتا ہے، ایک ہے ضرورت کی بنیاد پر، اور دوسرا خدمت کی بنیاد پر، اور تیسرا دینداری کی بنیاد پر۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر زندگی میں اپنے 4 بچوں کو بانٹنا ہے تو برابر سرابر بانٹنا پڑے گا، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں کر سکتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے، بیٹے کو ساتھ لائے تھے، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے، میں اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، کہیں بعد میں میرے دوسرے بچے لڑے نہیں، اس لیے گواہ آپ کو بنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ان کے علاوہ بھی تمہارے دوسرے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بیٹے، کیا تم نے ان سب کو غلام تحفے میں دیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہے، میں اسی بیٹے کو دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا واپس لے لو اسے، دینا ہو تو 4 بیٹوں کو برابر ایک ایک غلام دو، یا نہیں تو کسی کو مت دو۔ دیکھیے ایک اسلامی ایک مسئلہ ہے، تحفہ جب کسی کو دیتے ہیں کوئی آدمی تحفہ واپس نہیں لیتا، حدیث میں ہے کہ کسی کو گفٹ دے کر واپس لینا ایسے ہے جیسے کسی کتے کا قے کر کے چاٹ لینا ہے، یہی مثال ہے حدیث میں، اپنی مثال نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے یہاں تک فرمایا کوئی آدمی کسی کو گفٹ دے اور کہا کہ نہیں بھی واپس دے دو، یہ اتنا برا ہے جیسے قے کر کے چاٹ لینا۔ یہ سنتی ہماری جسم میں ایک قسم کی گھنونی ایک حرکت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا برا عمل یہ ہے، لیکن کسی باپ کا بیٹے کو ہدیہ دے کر واپس لینا یہ اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اس کی دلیل حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، جب بیٹا تمہارا ہے تو بیٹے کا سارا مال بھی باپ ہی کا ہے، باپ کو بیٹے کا مال لیتے ہوئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، اگر کوئی باپ اپنے بچے سے ضرورت کے لیے پیسے پوچھتا ہے تو بیٹا کہتا ہے نہیں دوں گا، باپ کو زبردستی لینے کا حق ہے شریعت کی طرف سے۔ جب بیٹا اسی کا ہے تو بیٹے کا کمایا ہوا سارا مال بھی باپ ہی کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان بن بشیر اگر تم اپنے ایک بیٹے کو غلام ہدیہ کر رہے ہو، اپنی زندگی میں دے رہے ہو، 4 بیٹوں کو غلام دو، ورنہ اس بیٹے کو دیا ہوا بھی واپس لے لو۔ تو زندگی میں اگر مال اپنے بچوں کو بانٹنا ہے سب کو برابر بانٹنا ہے۔ 4 گھر ہیں، 4 بچوں کو 4 گھر، اور ہر گھر کی قیمت برابر ہونی چاہیے۔ ایک گھر کی قیمت 20 لاکھ ہو، ایک کی 50 ہو، آکے اسے بانٹ نہیں سکتے۔ ہر گھر کی قیمت ایک برابر ہوگی، ایک ہی انداز کا ہوگا، اور ایسے ہی گھر ایک ہی قیمت کا سارے بچوں میں برابر بانٹنے کی اجازت ہے، اونچ نیچ کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا یہاں 2 مسئلے ہیں، ایک ہے اپنی زندگی میں مال بانٹنا ہے تو سب کو برابر کا بانٹنا پڑے گا، اور بانٹتے ہوئے اس بات کا خیال لوگ رکھتے بھی ہیں یا تو خدمت کیا ہوگا، یا تو ضرورت مند ہوگا، یا تو وہ دیندار ہوگا۔ ہاں اگر اندازہ یہ ہو کہ زندگی میں اگر میں بانٹوں گا اونچ نیچ ضرور ہو جائے گی، تو کہا کہ زندگی میں ہرگز نہ بانٹو، مرنے کے بعد خود بخود وہ بٹ جائے گا، اور مرنے کے بعد جو بٹے گا وہ برابر بٹے گا اللہ کے نظام کے تحت۔ لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 حصہ ملے گا، اللہ کے نظام کے تحت، قرآن کے قانون کے تحت وہ حصہ تقسیم ہونے ہی والا ہے۔ ورنہ زندگی میں اگر اندازہ یہ ہو اگر میں ابھی بانٹ دوں ساری وراثت، پھر تو میرا ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا اپنے گھر میں، پھر تو میرے بچے مجھے روڈ کے حوالے کر دیں گے۔
تو بہتر یہ ہے وہ سمجھدار باپ ہے جو ساری زندگی اپنا مال اپنے ہی پاس رکھے، یہی بہتر بھی ہے اسلامی اعتبار سے۔ اگر اندازہ یہ ہو میرے بچوں کو میں بانٹوں گا، یہ خوشحال رہیں گے، تو برابر بانٹنا پڑے گا، اونچ نیچ اگر ہوگی تو پھر تو بچے باپ کی زندگی میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اسلام ان ساری باتوں کی رہبری کر رہا ہے۔ تو یہاں دو باتیں مجھے عرض کرنی تھی، ایک ہے وراثت، ایک ہے وصیت، اور تیسری بات ہے گفٹ، ہدیہ جسے کہتے ہیں۔ اگر وصیت کرنا ہے، مال کے ایک حصے میں باپ وصیت کر سکتا ہے، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، قرآن کے قانون کے مطابق ہوگی، اور زندگی میں اگر کوئی باپ بانٹنا چاہے تو ساری اولاد کو برابر حصے میں بانٹے گا، اور اس میں اونچ نیچ کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔